نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ زمین پر خدا بنے ہوئے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ پوری مخلوق کو اپنا کنبہ کہتا ہے اور اس کے کنبے کے افراد برا سلوک کر کے اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ مقدمہ اللہ کے حضور جہاں پہنچے اور فیصلہ کرنے میں پھر دیر نہیں کرتا اللہ۔ امیر کی دولت سے نہیں، غریب کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا برا انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا کسی نے دل دکھا دیا اور آپ کو اس طرح کسی نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اور آپ جب بھی سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کے متعلق اللہ پاک کو دریافت کرتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا رونا، آپ کا چھینا ہوا سکون، آپ سے کیا ہوا حسد، آپ کے ساتھ حسد کی بنا پر آپ کو پہنچائے جانے والے نقصانات کبھی بھی آپ کے رد نہیں جائیں گے۔ آپ کو پھر بد دعا دینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوگا جس نے آپ کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا، اگرچہ کچھ تاخیر ضرور ہو لیکن میں تیری امداد ضرور کروں گا۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کا دل جلاتی ہے، انہیں ستاتی ہے، ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش نہیں آتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا دل ستائیں گے تو ماں باپ کی بد دعا پھر بھی نہیں لگے گی، یا ماں باپ کی بد دعا نہیں لگتی، تو وہ غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بد دعا کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے ان سبسکرائبرز کے لیے ہے جنہوں نے مجھے میسج کر کے اس ویڈیو کو بنانے کا کہا، جن میں رانا جی، یعقوب شیخ صاحب، شبنم شمیم صاحبہ، یاسمین سلطانہ کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میرے جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بد دعا کے بارے میں۔ بد دعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق آدمی دے، معذور دے یا صحت مند دے، وہ تب تک آپ کو نہیں لگ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہوں، اور اگر آپ اس کے اہل نہ ہوں تو وہ دینے والے پر پلٹ کر الٹا اسے لگ جاتی ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جب آپ کسی کو دکھ دیتے ہیں تو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت زیادہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کو کوئی بھی دکھ یا تکلیف دینے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیا کریں۔ کسی کی بد دعا اور آہ لگنے میں صرف ذرا سی دیر لگتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جب آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ آپ کو بد دعا دے، جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو آپ کو اس کا رونا بہت زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ دھوکہ دے کر، فریب کر کے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ بد دعا نسلوں تک کو برباد کر دیتی ہے، آپ کی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا آپ کا پیچھا کرے، کسی کا صبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرنا چاہیے جو بول کر بھی نہیں دی جا سکتی۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا برا انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا کسی نے دل دکھا دیا اور آپ کو اس طرح کسی نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اور آپ جب بھی سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
ताला की बारगाह में हाथ उठाकर उसके मुतल्लिक अल्लाह पाक को दरियाफ्त करते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। आपका रोना, आपका छीना हुआ सुकून, आपसे किया हुआ हसद, आपके साथ हसद की बिना पर आपको पहुँचाए जाने वाले नुकसानात कभी भी आपके रद्द नहीं जाएंगे। आपको फिर बद्दुआ देने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होगा जिसने आपके साथ इस तरह किया है। जो शख्स अपने जालिम को बद्दुआ दे देता है तो वो फिर अपना बदला खुद ले लेता है। अमीर की दौलत से नहीं, गरीब की बद्दुआ से डरना चाहिए। ज़िंदगी हंसकर जी जाए तो खुश तमन्ना होती है, और अगर ज़िंदगी अफसोस के साथ जी जाए तो बद्दुआ होती है। मोहब्बत करने वालों में और कुछ हो या ना हो, एक बात ज़रूर होती है कि वो बेअदब नहीं होते, पत्थर जैसे सख्त नहीं होते। दिल दुखा हुआ कैसा भी हो, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं देते। जो दिल मोहब्बत के लिए चुन लिए जाएं, ना फिर इनके दिलों से बद्दुआ के सिवा कुछ निकलता है। बद्दुआ भी नहीं, महबूब की रज़ा में राज़ी होना पड़ता है। मोहब्बत करने वाले नफ़रत नहीं करते, क्योंकि जब खुदा की मोहब्बत से लबरेज़ हो जाएं दिल तो इनकी मखलूक से नफ़रत की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़लूम की बद्दुआ से डरो, इसलिए कि इसकी बद्दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई रुकावट नहीं। ज़मीन पर खुदा बने हुए लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह पूरी मखलूक को अपना कुंबा कहता है, और इसके कुंबे के अफराद बुरा सलूक करके इसके अजाब को दावत देते हैं। इंतज़ार करते हैं कि मुकदमा अल्लाह के हजूर जहाँ पहुँचे, और फैसला करने में फिर देर नहीं करता अल्लाह। इसके मुताबिक मज़लूम की फरियाद और अर्श अजीम के दरमियान कोई पर्दा नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़लूम की बद्दुआ चिंगारियों की तरह आसमान पर जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, मज़लूम की बद्दुआ जो जालिम के हक में हो बादलों के ऊपर उठा ली जाती है। आसमानों के दरवाजे इस दुआ के लिए खोल दिए जाते हैं, और अल्लाह पाक फरमाता है, मैं तेरी इमदाद ज़रूर करूँगा, अगरचा कुछ ताख़ीर ज़रूर हो, लेकिन मैं तेरी इमदाद ज़रूर करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मज़लूम और यतीम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि इन दोनों की दुआएं रातों रात अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाती हैं। जब लोग किसी की दिल आज़ारी करते हैं तो जो औलाद अपने माँ बाप का दिल जलाती है, उन्हें सताती है, इनके साथ खुश उसलूबी के साथ पेश नहीं आती, और वो ये समझते हैं कि माँ बाप का दिल सताएंगे तो माँ बाप की बद्दुआ फिर भी नहीं लगेगी, या माँ बाप की बद्दुआ नहीं लगती, तो वो गौर से सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दुआएं कबूल होने में कोई शक नहीं, मज़लूम की बद्दुआ, मुसाफिर की दुआ और बेटे के खिलाफ बाप की बद्दुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जानों के लिए बद्दुआ ना करो, और ना ही औलाद के लिए बद्दुआ करो, और ना ही हम अपने अमूल के लिए बद्दुआ करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कबूलियत इस घड़ी से हो जाए और जिसमें अल्लाह पाक से जो चीज़ भी मांगी जाए वो दे दी जाए, फिर ये बद्दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाए। ज़िंदगी में कभी भी इस किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा दिल दुखा है तो अल्लाह पाक से सब्र मांग लेना चाहिए। अगर किसी को बद्दुआ दी है और वो बद्दुआ आपकी पूरी हो गई तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दिल आज़ारी जिसके साथ होती है अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ इंसाफ ज़रूर करता है। अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसे चाहिए कि खामोशी के साथ सब्र कर ले, ना कि उसको बद्दुआ दे। तो आप खुद भी कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकोगे जब आप अपनी नज़रों से गिर जाओगे कि आपने किसी को बद्दुआ दी, और जब आप उसका हाल बुरा होता हुआ देखोगे तो फिर आपको नदामत महसूस होगी कि या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाता। फिर जो अल्लाह पाक इंसाफ करता है वो पूरी दुनिया देखती है। अगर तुम बद्दुआ से बचना चाहते हो तो बद्दुआ करना छोड़ दो, किसी का दिल ना दुखाओ, कभी
کسی کے ساتھ ایسا برا نہ کرو کہ تمہیں اللہ پاک کی طرف سے سزا ملے۔ ہمیشہ لوگوں کو دعا دیا کرو، ہمیشہ لوگوں کے لیے دعا کیا کرو۔ اگر تمہارا کوئی دل بھی دکھا جائے یا تمہارے ساتھ کوئی ایسے معاملات کر جائے جس کے ساتھ آپ کی یا آپ کے گھر والوں کی یا آپ کی ذاتی زندگی پر کوئی بھی اثرات ہوں، جس سے آپ کی دل آزاری ہو جائے یا کسی قسم کا معاملہ ہو جائے، تو آپ اس پر خاموشی اختیار کر لیں، بلکہ نہ اس کو الٹا بد دعا دینی شروع کر دیں، کیونکہ بد دعا جو ہوتی ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے، اور ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ آج اب اگر آپ کسی دوست کے لیے، کسی بہن بھائی کے لیے دعا کریں گے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس لیے میری ہر ویڈیو میں دعا ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کہ آپ کے لیے میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آج میں آپ سب بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کروں گا تو ان سے پہلے آپ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ ہمیشہ سب کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں۔ آپ کے کوئی برے ہیں ان کو بھی اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، آپ کے کوئی اچھے ہیں ان کو بھی اچھے لفظوں میں یاد رکھیں۔ کبھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، کبھی کسی کو بد دعا نہ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو حل کریں گے، تمام پریشانیوں کو دور کریں گے، آپ کی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وہ جو آپ کو ابھی تک نہیں مل سکا، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بس نماز پڑھا کریں، اللہ پاک سے دعا مانگا کریں۔ دعا مانگنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ہی بڑا پسند ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔